بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث شبہ وجوبیہ کے بارے میں ہو رہی ہے کہ شبہ وجوبیہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دو مقام پر گفتگو کریں گے۔ ایک دفعہ گفتگو یہ ہوگی کہ شبہ وجوبیہ دائر ہو جاتا ہے متباینین کے درمیان، یعنی دو ایسی چیزوں کے درمیان کہ جو متباین ہیں، ایک دوسرے کا غیر ہیں۔ اب معلوم نہیں ہے کہ آیا واجب وہ والی ہے یا واجب یہ والی ہے، اس کا حکم ہم نے عرض کر دیا۔ پھر موضع ثانی میں ہم نے بحث کی کہ واجب مردد ہو جاتا ہے یا شبہ وجوبیہ پیدا ہو جاتا ہے کہاں پر؟ اقل و اکثر کے درمیان، یعنی جو واجب میری گردن پر آیا ہے اس کا تعلق اقل سے ہے یا اس کا تعلق اکثر سے ہے۔ اس میں انہوں نے بحث کی تھی کہ یہاں پر ہم اس اقل و اکثر کی بحث کریں گے کہ جو اقل و اکثر ارتباطی ہے۔ پھر اقل و اکثر ارتباطی میں یا تو اقل و اکثر کے درمیان معاملہ دائر ہو جائے گا فقدان نص کی وجہ سے یا اجمال نص کی وجہ سے یا تعارض نصین کی وجہ سے یا پھر شبہ موضوعیہ کی وجہ سے۔ اگر اقل و اکثر کے درمیان معاملہ دائر ہو جاتا ہے کہ آیا واجب اقل ہے یا واجب اکثر ہے، اور اقل و اکثر بھی اقل و اکثر ارتباطی ہیں، اور شبہ بھی پیدا ہوا ہے نص کے فاقد ہونے کی وجہ سے، تو یہاں پر صاحب کتاب نے کہا تھا کہ براءت عقلیہ بھی جاری ہو سکتی ہے اور براءت شرعیہ بھی جاری ہو سکتی ہے۔ البتہ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ آئے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہاں پر ہم احتیاط کو جاری کریں گے، لیکن صاحب کتاب نے ان کی اس بات کا جواب دے دیا۔ آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ثانیہ ہے کہ جہاں پر امر دائر ہو جاتا ہے اقل و اکثر کے درمیان لیکن فقدان اجمال نص کی وجہ سے، چونکہ وہاں پر نص جو ہے وہ مجمل ہے۔ مثلا مولا کی طرف سے ایک دلیل آتی ہے کہ جو دلیل لفظی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس لفظ کا جو معنی ہے وہ مردد ہے، جو عقل کو بھی شامل ہے اور اکثر کو بھی شامل ہے۔ مثلا مولا کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ظاہر بدن کو دھونا واجب ہے۔ اب یہ ایک حکم آ گیا، اب یہ حکم یہاں آ کر مشکوک ہو جاتا ہے کہ آیا داخل اذن، یعنی وہ جو کان کا اندر والا سامنے جو نظر آ رہا ہوتا ہے حصہ، آیا وہ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے تاکہ اس کو دھونا واجب ہو، یا یہ ہے کہ وہ غسل کرتے وقت اس کا تعلق ظاہر بدن سے نہیں ہے بلکہ باطن بدن سے ہے تاکہ اس کا دھونا واجب نہ ہو۔ اب یہاں پر جہاں پر اقل و اکثر ارتباطی میں معاملہ دائر ہو جاتا ہے کہ عقل واجب ہے یا اکثر، اور نص جو ہے یہاں پر چونکہ مجمل ہے، چونکہ خود لفظ میں اجمال پایا جاتا ہے جو عقل کو بھی شامل ہے اور اکثر کو بھی، بس اس اعتبار سے یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم گزشتہ صورت کی طرح برات کو جاری کریں گے۔ پھر مسئلہ ثالثہ میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر اقل و اکثر ارتباطی میں معاملہ دائر ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر کیوں دائر ہوا ہے، وہ جو واجب جو ہے وہ کیوں مردد ہوا ہے اقل و اکثر کے درمیان؟ چونکہ وہاں پر دو ایسی نصوص موجود ہیں کہ جو ہم پلہ ہیں اور دونوں جو ہے وہ آپس میں تعارض کر رہی ہیں۔ مثلا وہاں پر ہمارے پاس دو دلیلیں موجود ہیں،
ایک کہتی ہے کہ سورہ حمد پڑھنے کے بعد جو دوسری صورت ہم پڑھتے ہیں وہ بھی نماز کا جز ہے، ایک اور جو ہے وہ روایت ہے جو آ کر کہتی ہے کہ وہ دوسری صورت نماز کا جز نہیں ہے۔ اب وہاں پر ہمارے پاس کوئی مرجح بھی موجود نہیں ہے کسی دلیل کے ساتھ تاکہ ہم اس کو دوسری پر ترجیح دے سکیں، تو یہاں پر جو ہے جس طرح کہ پیچھے ہم نے شبہ وجوبیہ کے اندر کہ جہاں پر معاملہ دائر ہو جاتا ہے متباینین کے درمیان، وہاں پر بھی ہم نے کہا تھا کہ تعارض نصین کی وجہ سے تخییر جاری کریں گے، یہاں پر بھی اقل و اکثر کے اندر ہم تعارض نصین کے باب میں اصالت و تخییر کو جاری کریں گے۔ مسئلہ آ جاتا ہے مسئلہ رابعہ کہ جہاں پر معاملہ دائر ہو جاتا ہے اقل و اکثر کے درمیان، لیکن کہاں پر؟ شبہ موضوعیہ کے اندر۔ یہاں پر حکم ہمیں پتہ ہے، حکم جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اس حکم کا جو مصداق ہے خارج میں وہ ہمارے ہاں مردد ہو جاتا ہے کہ آیا اس مصداق کا تعلق عقل کے ساتھ ہے تاکہ عقل کو انجام دیا جائے اور اسی پر اکتفا کیا جائے، یا نہ بلکہ اکثر کے ساتھ بھی ہے کہ ساتھ اس کو بھی انجام دینا واجب ہو۔ اس کی مثال جو ہے وہ یوں سمجھاتے ہیں کہ مثلا مولا نے کہا ہے کہ اکرم العلماء، کہ علماء کا اکرام کرنا تم پر واجب ہے۔ اب یہ ایک حکم مجموعی اور حکم کلی ہے کہ جہاں پر ہر وہ بندہ کے جو عالم ہے اس کا اکرام کرنا واجب ہے، اگر ایک کا بھی اکرام نہیں کریں گے تو گویا سبھی کا اکرام جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ خارج میں جو زید ہمارے پاس ہمارے سامنے کھڑا ہے، آیا یہ عالم بھی ہے تاکہ اس کا اکرام جو ہے وہ واجب ہو، یا یہ ہے کہ یہ عالم نہیں ہے؟ پس اگر کہیں کہ یہ عالم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل پہ بنا رکھ رہے ہیں، اگر ہم کہیں کہ یہ بھی عالم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر پہ بنا رکھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر اکرم العلماء میں شک ہو جاتا ہے کہ زید بھی عالم ہے یا نہیں، یہاں پر حکم کیا ہے؟ یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ گزشتہ 3 صورتوں کی طرح، یعنی مسئلہ ثالثہ کو چھوڑ کر یہاں پر بھی ہم اصالت البراءت کو جاری کریں گے اور کہیں گے کہ اکثر کے جو ذیل میں ہم اصالت البراءت کو جاری کریں گے اور کہیں گے کہ اکثر ہم پر واجب نہیں ہے۔ بس یہ جو زید ہمارے سامنے کھڑا ہے جو جس کا عالم ہونا مشکوک ہے، پس کہتے ہیں کہ وہ ہماری نگاہ میں گویا کہ عالم نہیں ہے، پس اس کا اکرام کرنا واجب نہیں ہے۔ یہاں پر کسی چیز کے مانع ہونے میں شک واقع ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی چیز کے قاطع ہونے کے بارے میں شک واقع ہو جاتا ہے، تو اس مانع کا حکم کیا ہے، اس قاطع کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ خود مانع کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مانع ہر وہ چیز مانع کہلاتی ہے کہ جس کو شارع نے اس انداز میں معتبر قرار دیا ہے کہ اگر وہ معنی موجود ہوا تو جس غرض کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس غرض کو حاصل کرنے میں جو اجزاء کام کر رہے تھے وہ اجزاء پھر اپنی تاثیر نہیں دکھائیں گے، چونکہ یہ معنی آ گیا ہے لہٰذا پھر وہ جو اجزاء ہیں وہ اپنی تاثیر دکھانے میں، وہ اپنا اثر دکھانے میں جو ہے وہ ناکام رہیں گے۔ مثلا نماز پڑھتے وقت جو ہے وہ کسی کپڑے کا نجس ہونا یہ معنی ہے۔ اب یہاں پر جو اجزاء نماز ہیں اگرچہ آپ 100 رکعت بھی پڑھ لیں، لیکن چونکہ معنی موجود ہے بس اس اعتبار سے وہ جو آپ نے اجزاء کو انجام دیا ہے نماز کو حاصل کرنے میں، نماز کو پڑھنے میں، کہتے ہیں کہ وہ مؤثر نہیں ہوں گے، یہ ہوتا ہے معنی۔ اب یہاں پر شک ہوتا ہے کہ آیا کوئی چیز معنی ہے تاکہ جو ہے وہ اس سے اجتناب کیا جائے،
کیونکہ ہم نے واجب کو جو ہے وہ انجام دینا ہے، تو معنی نہیں ہوگا تبھی تو واجب انجام پائے گا، تبھی تو اجزاء مؤثر ہوں گے۔ یہ شک ہوتا ہے کہ وہ معنی نہیں ہے۔ اسی طرح قاطع ہونا، قاطع کیا ہوتا ہے؟ قاطع سے مراد ہر وہ چیز کہ جس کو شارع مقدس معتبر قرار دیتا ہے، اس کا اعتبار کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اگر موجود ہوا تو جو کیفیت جاری ہے، یعنی جس واجب کو ہم انجام دے رہے ہیں اور اس میں جو استمرار پایا جا رہا ہے اس کو یہ قطع کر دے گا، اگر یہ موجود ہوا تو اس کو ختم کر دے گا۔ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے دوران اب یہ جو استمرار ہے، ہم ایک تسلسل کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا کسی ایسے فعل کو انجام دے دینا کہ جو اس نماز کی صورت کو تبدیل کرنے والا ہے، مثلا کھانا پینا، مثلا اچھل کود کرنا، کہکا لگانا، تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ قاطع مثلا واجب میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ تو کنفرم ہے کہ ایسے کام نماز کے لیے قاطع ہیں، لیکن کسی فعل کے قاطع ہونے کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا قاطع ہے یا قاطع نہیں ہے۔ چونکہ اگر قاطع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل پہ بنیاد رکھ رہے ہیں، اور اگر قاطع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر پہ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آیا کہیں پر کسی چیز کے معنی ہونے کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ آیا وہ چیز معنی ہے یا معنی نہیں ہے، اسی طرح قاطع ہونے کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ وہ قاطع ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کے متعلق واجب ہونے کا یہ علم ہے کہ یہ چیزیں اس کا واجب کا حصہ ہیں، وہاں پر تو ہم علم تفصیلی جاری کریں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں یہ چیز اس کا حصہ ہے، لیکن یہ جو صورت جس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس کا وہ حصہ ہونا معلوم نہیں ہے، جس کا معنی ہونا معلوم نہیں ہے، جس کا قاطع ہونا معلوم نہیں ہے، تو یہ جو شک ہمیں واقع ہوا ہے، یہ شک جو ہے گویا کہ قدر زائد میں ہے، اور اس اعتبار سے اس شک کو شک کے بدوی میں سے شمار کیا جائے گا، اور شک کے بدوی میں جو حکم لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی براءت کو جاری کیا جاتا ہے۔ بس یہاں پر خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ جو ہے وہ اگر ہم کہیں تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو ہم نے شبہ وجوبیہ کو شروع کیا تھا، تو شبہ وجوبیہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر دو بحثیں ہوں گی، یا تو وجوب مردد ہو جائے گا ایسی دو چیزوں میں کہ جو متباین ہیں کہ آیا وہ واجب ہے یا یہ واجب ہے، تو وہاں پر جو ہے اگر فقدان نص ہو یا اجمال نص ہو یا پھر شبہ موضوعیہ ہو، تو ان میں جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ احتیاط کرنا واجب ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اگر یہاں پر متباینین کے درمیان واجب مردد ہو جاتا ہے لیکن تعارض نصین کی وجہ سے، تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اصالت التخیر ہوگی۔ اور جہاں تک جو ہے وہ اس بات کا تعلق ہے، یعنی موضع ثانی میں کہ واجب مردد ہو جاتا ہے اقل و اکثر کے درمیان، تو اقل و اکثر کی دو صورتیں کی تھیں، ایک استقلالی ہوتا ہے اور ایک ارتباطی ہوتا ہے۔ ارتباطی میں پھر جو ہے معاملہ یا فقدان نص کی وجہ سے ہوگا، یا اجمال نص کی وجہ سے ہوگا، یا تعارض نصین کی وجہ سے، یا پھر شبہ موضوعیہ کی وجہ سے۔ اگر اجمال نص کی فقدان نص کی وجہ سے ہو، یا اجمال نص کی وجہ سے ہو، یا شبہ موضوعیہ ہو، تو یہاں پر تین صورتوں میں ہم براءت جاری کریں گے، اور اگر تعارض نصین کی وجہ سے ہو تو یہاں پر ہم تخییر کو جاری کریں گے اور اصالہ تخییر پر عمل کریں گے۔ عبارت انتہائی آسان ہے، فرماتے ہیں کہ المسألۃ ثانیۃ دوران الامر بین الاقل والاکثر لاجل اجمال الناس، کہ جہاں پر اقل و اکثر کے درمیان معاملہ دائر ہو جاتا ہے نص کے مجمل ہونے کی وجہ سے، اذا دار الواجب بین الاقل والاکثر لاجل اجمال الناس، کہ جب واجب مردد ہو جاتا ہے اقل و اکثر کے درمیان نص کے مجمل ہونے کی وجہ سے۔ کیسے؟ مثال یہ ہے کہ کما اذا علق الوجوب فی دلیل لفظی، مثلا معلق کیا گیا ہے وجوب کو دلیل لفظی کے اندر ایک ایسے لفظ کے ساتھ کہ جو مردد معنی ہو، جس کا معنی مردد ہے، بین مرکبین،
دو مرکبوں کے درمیان، یعنی اس مرکب کو بھی شامل ہے، اس مرکب کو بھی شامل ہے. يدخل اقلهما تحت الاکثر، البتہ وہاں پر وہ جو دونوں مرکبوں کے اقل ہیں وہ اکثر کے تحت داخل ہیں. بحیث یکون اتیان الاکثر اتیان للاقل، کہ اگر ہم اکثر کو انجام دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اقل کو بھی ساتھ انجام دے دیا ہے. ولا اکثر، لیکن اگر ہم اقل کو انجام دے دیں گے تو اکثر کو انجام دینا صدق نہیں کرے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ کما اذا دل الدلیل علی غسل ظاہر البدن، مثلا دلیل دلالت کرتی ہے کہ ظاہر بدن کو دھونا واجب ہے، پس شک ہوتا ہے کہ ان الجزء الفلانی کا داخل الاذن، مثلا فلاں جو جز ہے بدن کا، مثلا کان کا جو داخلی حصہ ہے، من الظاہر، آیا ظاہر کے ساتھ اس کا تعلق ہے تاکہ دھونا واجب ہو، اور من الباطن، یا اس کا تعلق باطن سے ہے تاکہ دھونا واجب نہ ہو. والحکم فیہ کالحکم فی السابق، یہاں پر بھی حکم وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. کون سا حکم ہے؟ وہی اصالۃ البراءت کو ہم اس جو زائد جز ہے جس طرح کے کان کا داخلی حصہ، اس میں اصالۃ البراءت جاری کریں گے. ونزید ہونا بیانا، یہاں پر ہم ایک پوائنٹ کو جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں کہ ان الملاک فی جریان البراءت الشریعتی، کہتے ہیں کہ براءت شرعی کو جاری کرنے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہو رفع الکلفۃ المشکوکہ، ایسی تکلیف کے جو مشکوک ہو اس کو رفع کرنا، یہ ملاک ہے. جہاں پر ایسی تکلیف کو رفع کرنا مقصود ہو وہاں پر جو ہے وہ برات شریعہ جاری ہوتی ہے. فَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ كُلْفَةٌ زَائِدَةٌ وَرَاءَ الْكُلْفَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْأَقَلِّ، بس عقل میں جو تکلیف پائی جاتی ہے اگر اس سے ہٹ کر کوئی زائد تکلیف جو ہے اس کے ہونے کا شک ہوتا ہے تو یا قوم مجرى للبراءة شریعہ، یہ جو زائد مورد ہے اس میں ہم برات شریعہ کو جاری کریں گے. المسألۃ الثالثہ، تیسرے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ دوران الامر بین الاقل والاکثر لاجل تعارض النصین، کہ معاملہ دائر ہو جاتا ہے اقل و اکثر کے درمیان اس وجہ سے کہ نصیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اذا تعارض نصان متکافیان فی جزئیت شیء، کسی چیز کے جز ہونے میں دو ہم پلہ نصیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. کان یدل احد الدلیلین علی جزئیت صورت، مثلا دو دلیلوں میں سے ایک دلیل دلالت کرتی ہے کہ فلاں چیز صورت کا جز ہے، والآخر علی عدمہا، اور دوسری دلیل دلالت کرتی ہے کہ وہ جز نہیں ہے. ولم یکن لاحدہما مرجح، اور دو دلیلوں میں سے کسی ایک کے پاس کوئی مرجح بھی موجود نہیں ہے. فالحکم فیہ هو التخییر، بس یہاں پر جو حکم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو اختیار ہے کہ ان دو میں سے جس کو چاہیں آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. کیوں؟ لما عرفت من تضافر الروایات العدیدۃ علی التخییر عند التعارض، چونکہ ہمارے پاس وافر مقدار میں روایات موجود ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ جب تعارض آ جاتا ہے تو وہاں پر اصالت التخییر پر عمل کیا جاتا ہے. المسألۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ میں فرماتے ہیں دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الشبہۃ الموضوعیہ، کہ جہاں پر معاملہ دائر ہو جاتا ہے اقل و اکثر کے درمیان شبہ موضوعیہ کے اندر. مثلا اذا شک فی جزئیت شیء للمامور بہ، مثلا مکلف کو شک ہوتا ہے کسی چیز، کسی معمور بہ کے جز کے اندر کہ آیا وہ بھی اس کا حصہ ہے یا حصہ نہیں ہے. من جہت الشبہۃ فی الموضوع الخارجی، چونکہ وہاں پر موضوع خارجی مشتبہ ہو جاتا ہے. کیسے؟ مثلا مثال سے یوں سمجھے کما اذا امر بمفہوم مبین مردد مصداقہ بین الاقل والاکثر، مثلا مولا نے کسی چیز کا امر کیا ایک ایسے مفہوم کے ذریعے سے کہ جس کا مصداق اقل و اکثر کے درمیان مردد ہے، کیا یا اس کا مصداق یہ بنتا ہے یا یہ بنتا ہے. وہذا کما اذا امر المولا باکرام العلماء علی نحو العام المجموعی، اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ مثلا مولا نے کہا ہے کہ علماء کا اکرام کرو، اور اکرام بھی علی نحو عموم مجموعی ہے. کیسے عموم مجموعی؟ بحیث تکون للجمیع اطاعت واحدۃ و عصیان واحد، اگر سبھی کی اطاعت کریں گے تو یہ ایک اطاعت ہوگی، اگر سبھی کا عصیان کریں گے تو ایک عصیان، اگر ایک کی بھی اطاعت نہیں ہوئی تو گویا کہ آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی کا عصیان کیا ہے. فشک فی کون زید عالما او غیر عالم، پس شک ہوتا ہے کہ آیا زید بھی عالم ہے تاکہ اکرام کیا جائے اور اکثر میں آئے، اور غیر عالم یا یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے. فی کون الواجب هو الاقل او الاکثر، پس یہاں پر شک ہے کہ آیا وہ اقل واجب ہے یعنی اکرام زید کا واجب نہیں ہے، یا اکثر واجب ہے یعنی یہ بھی ان میں شامل ہے.
ومنشأ شک، اب یہاں پہ یہ جو شک پیدا ہوا ہے کیوں پیدا ہوا ہے؟ خلط الامور الخارجیت، چونکہ امور خارجیہ ہم پر مشتبہ ہو گئے ہیں کہ زید بھی عالم ہے یا نہیں ہے. وبما عنوان المجموع، اور اس اعتبار سے کہ جو عنوان مجموع ہے کریم العلماء عنوان طریقی للواجب، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو واجب تک پہنچانے والا ہے. ففی الحقیقت یتردد الواجب، پس نتیجہ یہ نکلے گا کہ گویا ہم پر ایک خود واجب مردد ہو گیا ہے کہ جو اقل و اکثر کے درمیان ہے. پس یہاں پر حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الشبہۃ الموضوعیہ فتجری فیہ البراءہ. حکم شک فی المانعیت والقاطعیہ، فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے معنی ہونے میں شک ہو جاتا ہے کہ معنی ہے یا نہیں ہے، قاطع ہے یا نہیں ہے. المراد من المانع ما، معنی سے مراد وہ ہے اعتبرہ الشارع بہا، کہ جس کو شارع معتبر قرار دیتا ہے کہ ان وجودہ مخل بتاثیر الاجزاء فی الغرض المطلوب، کہ مطلوبہ غرض کو حاصل کرنے میں جو اجزاء ہم انجام دیتے ہیں، اب اگر یہ معنی آ جاتا ہے تو وہ اجزاء پھر اپنی تاثیر نہیں دکھاتے. نجاست الثوب فی حالت الصلاۃ، مثلا نماز کے دوران کپڑے کا نجس ہونا معنی ہے. والمراد من القاطع ما، قاطع سے مراد وہ والی صورت ہے، وہ چیز ہے اعتبرہ الشارع بہا، جس کو شارع معتبر قرار دیتا ہے اس انداز میں کہ انہ قاطع للحیات الاستمراریت، جو ایک واجب کی جو تسلسل والی حالت ہوتی ہے اس کو قطع کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے. کالفعل الماحل صورت الصلاتیت، مثلا ایسا کام، ایسا فعل کہ جو تبدیل کرنے والا ہے نماز کی صورت کو. اب فائدہ شککنا فی مانعیت شیء و قاطعیت ہی، بس اگر ہمیں شک ہوتا ہے کہ فلاں چیز معنی ہے یا معنی نہیں ہے، قاطع ہے یا قاطع نہیں ہے، فمرجع شک الی اعتبار امر زائد علی الواجب، پس یہاں پر جو شک کا مرجع وہ کیا ہے کہ آیا امر زائد جو واجب پر ہمیں اب لگ رہا ہے آیا وہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. ورا ما علم اعتبارہ، البتہ ان سے ہٹ کر کے جن کا واجب ہونا ہمیں معلوم ہے، معتبر ہونا معلوم ہے، فیحصل ہونا علم تفصیلی، پس جن کا واجب ہونا معلوم ہے وہ تو علم تفصیلی میں چلا جائے گا، ان کا تو علم تفصیلی ہے. بوجوب الاجزاء، مثلا اجزاء واجب ہیں. وشک بدوی فی مانعیت شیء و قاطعیت، لیکن اس سے جو زائد چیز ہے، یعنی ابھی جس میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ معنی ہے یا قاطع ہے یا نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق پھر ہو جائے گا شک بدوی کے ساتھ. جب ایسا ہے فالاصل عدم اعتبارہما الی ان یعلم خلافہ، بس اصل یہاں پر یہ ہے کہ یہ دونوں معتبر نہیں ہیں تب تک جب تک کہ اس عدم اعتبار کا خلاف جو ہے ہمیں معلوم نہ ہو جائے، یعنی معتبر ہمیں معلوم نہ ہو جائے. فشک فیہما کشک فی جزئیت شیء و شرطیت ہی، بس یہاں پر ان دونوں میں شک ایسے ہے جیسے کسی چیز کے جز ہونے کے بارے میں شک ہو جاتا ہے یا کسی چیز کے واجب کے لیے شرط ہونے میں کہ یا وہ واجب کی شرط ہے یا نہیں ہے، اس میں شک ہو جانے کے جیسا ہے. فی ان المرجع فی الجمیع هو البراءۃ، کہ اگر کسی چیز کے جز ہونے یا شرط ہونے میں شک ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی براءت کو جاری کیا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ.